ٹھیک ہے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ میرا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر نے اس کا ہاتھ دبا دیا تاکہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے کچھ پتا نہیں، یہ دفتری مشن تھا، مجھے یہ دیکھنا تھا کہ تم کہاں جاتے ہو۔ میرا نام ایف جی ماہر ہے، میں محض اینالسٹ ہوں۔ اور تمہارا دوست؟ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا نام بھی اچھا سا ہوگا، وہ کرک ہے، میرے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، میرا مشورہ مانو اور اپنے دفتر جا کر یہ رپورٹ دو کہ ہم اپارٹمنٹ میں گئے تھے۔ ہم آج رات اپارٹمنٹ سے باہر بھی نہیں نکلیں گے، لہٰذا تم آرام سے گھر جاؤ اور پیر پسار کر سو جاؤ۔ شکریہ، تعاقب کرنے والے نے انتہائی خلوص کے ساتھ کہا۔ آج میری بیوی نے بھی جلد گھر آنے کو کہا تھا۔ بیوی نے؟ ٹائیگر کا منہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب چلے جاؤ، مجھے غصہ آنے لگا ہے۔ ایف جی ماہر نے کسی سعادت مند شاگرد کی طرح سر کو جنبش دی اور پلٹ گیا۔ ٹائیگر اسے دیر تک بلکہ اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ کاکٹیل لاؤنج سے باہر سڑک پر نہ پہنچ گیا۔ چند منٹ بعد ٹائیگر بھی سڑک پر نکل کر اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے چند گز دور ماہر اور کرک کو دیکھا جو ایک ٹیکسی روک رہے تھے۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ یہ دونوں احمق چارہ گھر کے فیلڈ سٹاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے نزدیک ان دونوں کا تعلق ان ہزاروں کٹ پتلیوں سے تھا جو چارہ گھر کے لیے کام کرتی تھی اور جن کو یہ علم بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس کے لیے اور کس قسم کا کام کر رہی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ بہرام ضرورت سے زیادہ بے چین ہے اور اس بے چینی کی وجہ سے اس کے آدمی بار بار ٹائیگر کی راہ میں آ رہے ہیں۔ اس نے کمرے میں واپس آتے ہی ایریا کو ملایا۔ وہ بہرام پر برسنے کے لیے پر تول رہا تھا مگر بہرام کی ڈیسک پر گھنٹی بجتی رہی، کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ اگلی صبح اوشان نے اس کے ساتھ ٹیٹر برو ایئرپورٹ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اپنی بچی ہوئی توانائی بھونکنے والے کتوں پر ضائع نہیں کر سکتا، اوشان نے آخر کار زچ ہو کر کہا تھا۔ تب پھر اپنی توانائیاں جولیا چائلڈ کو دیکھنے اور کوئی ایسی چیز پکانے کی ترکیب سیکھنے پر خرچ کریں جو کوئی بھی کھا سکے۔ ٹائیگر نے بھی زچ ہو کر کہا۔ اس کا موڈ اس وقت بہت خراب تھا۔ اس پر بھی اوشان نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تو ٹائیگر واقعتاً پیر پٹکتا ہوا اپارٹمنٹ سے نکل آیا اور عقب میں کیا کیا کی مخصوص آواز سن کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اپنی کرائے کی کار میں بیٹھ کر ٹیٹر برو کی طرف روانہ ہوا، تب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اوشان نے ہوائی اڈے پر ممکنہ حملے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا۔ ٹیٹر برو میں زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھی اور دہشت گردوں کا ایسا کوئی بھی حملہ انسدادی دہشت گردی کے مجوزہ معاہدے کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ٹیٹر برو کی کیا اہمیت ہے اور اس وقت اسے ان کہاوتوں کی بھی پرواہ نہیں تھی جو اوشان بار بار سنا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہائی جیکنگ کی تازہ ترین واردات بھی تازہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت جب دنیا کی بڑی طاقتیں انسداد دہشت گردی کے معاہدے پر دستخط کرنے والی ہیں، کسی بھی قسم کی دہشت گردی کتنی خطرناک ہوگی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان دہشت گردوں کی راہ ہی نہیں، راہ حیات بھی منقطع کر دی جائے۔ لیکن یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ اوشان نے اس سلسلے میں کسی جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ سوچتا رہا اور کار تیزی سے دوڑتی رہی۔ ٹیٹر برو نیو جرسی کے مضافاتی علاقے کے ایک کونے میں واقع تھا۔ ٹائیگر نے پارکنگ میں کار کھڑی کی جو ہوائی اڈے کی ریلنگ کے قریب ہی تھی۔ وہ کار سے اتر کر بڑے عام سے انداز میں چلتا ہوا ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ یہاں اسے نہ تو کسی نے روکا اور نہ ہی ٹوکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کوئی محافظ نہیں تھا۔ کسی نے بھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ ہوائی اڈا واقعی تخریب کاروں کو حملے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ کنٹرول ٹاور کی طرف بڑھ رہا تھا کہ مان اسے ایک ایمبولینس دکھائی دی جو ٹاور کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پہلے والے دروازے ٹاور کے دروازے سے محض 10 فٹ دور تھے۔ ٹائیگر کی تمام حصے بیدار ہونے لگی۔ کوئی اندر سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نگرانی ہو رہی تھی، لیکن کون؟ وہ زیر لب بڑبڑانے لگا، دشمن یا دوست؟ لیکن اس سوال کا جواب اسے معلوم تھا۔ وہ ایک ہینگر میں چلا آیا، پھر دوسرے سے تیسرے ہینگر میں آیا اور اس طرح ایمبولینس کے عقب میں پہنچ گیا۔ یہاں سائے میں رہتے ہوئے اس نے ایمبولینس ٹرک کا جائزہ لیا۔ اس کی کھڑکیاں انتہائی چمکدار شیشے کی تھی۔ یہ شیشہ یک طرفہ تھا، یعنی اسے اندر بیٹھنے والے کو تو نظر آ سکتا تھا لیکن باہر سے جھانکنے والا اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گاڑی تک گیا اور پھر اس نے ایمبولینس کے بند دروازوں کو دڑدڑا دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہی آواز سنائی دی جس سے ٹائیگر اچھی طرح واقف تھا۔ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، ٹائیگر نے باآواز بلند جواب دیا۔ میں یہاں تفریحی مقامات سے متعلق ٹورزم والوں کا کتابچہ تلاش کر رہا ہوں۔ تب پھر چیمبر آف کامرس جاؤ۔ آواز یقیناً بہرامی کی تھی۔ ہرگز نہیں جاؤں گا، ٹائیگر چڑھانے والے لہجے میں بولا۔ ایمبولینس بہت اچھی ہے، آپ نیچے اتر کر میرا خیر مقدم کریں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر دروازے کو زور زور سے پیٹا، حتیٰ کہ اسے ایمبولینس ٹرک میں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ بہرام نے ایک کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اسے ٹائیگر نظر آیا تو وہ ششدر رہ گیا۔ ارے یہ تم ہو؟ بہرام کے ستے ہوئے چہرے پر اچانک کی سرخی دوڑ گئی۔ میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے سویٹ ہارٹ؟ ٹائیگر چہک کر بولا۔ آپ کو کس کا انتظار تھا؟ اچھا۔ بہرام نے طویل سانس لی۔ اندر آ جاؤ۔
टाइगर बुरा समूह बना कर रह गया। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि किसी जगह बहराम का आदमी और किसी जगह वो खुद उसकी राह में आ रहा है। बहरहाल वो एम्बुलेंस ट्रक में घुस गया। वहाँ मजीद 3 अफराद थे जिनकी नजरें एयरफील्ड पर जमी हुई थी। उन्होंने टाइगर को पलट कर देखने की भी जहमत गवारा नहीं की। बहराम खुद उसे खींचकर एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में ले आया। तुम यहाँ किस तरह पहुँच गए? बजरिया कार, टाइगर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ का सुराग कैसे मिल गया? बहराम के लहजे में तलखी नहीं हसरत थी। फ्रंट के लोगों से वही इसमें मुलविस हैं। हाँ मैं जानता हूँ, बहराम धीरे से बोला। इस मर्तबा उसके लहजे में उकताहट थी। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ देखकर आपके मुंह का जायका कुछ खराब हो गया है चीफ, टाइगर ने ज़ेर लब मुस्कुराकर कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं जल्द से जल्द वापसी का फैसला भी कर सकता हूँ। नहीं, तुम जब तक एम्बुलेंस में हो यहीं बैठकर निगरानी करते रहो। मुमकिन है कि तुम्हें ये पता चल सके कि पेशेवर अफराद किस तरह काम करते हैं, लेकिन आपको इस सूरत हाल का इल्म कैसे हुआ? क्या किसी ने जुबान खोल दी थी? हाँ, एक दुबली पतली और टूटे हुए दांतों वाली लड़की ने बखुशी सब कुछ बता दिया। उसका कहना है कि पूरा प्रोग्राम अहमकाना होगा। वैसे ओशान कहाँ है? यहाँ तो नजर नहीं आया। वो न्यूयॉर्क में है, टाइगर ने हंसते हुए जवाब दिया। शायद चंद नई कहावतें गिरने की कोशिश कर रहा है। कहावतें? बहराम चौंक पड़ा। उसने अपने सामने छोटी सी मेज पर बिखरे हुए कागजों की तरफ भी देखा था। ताज़ा कहावत ये सुनी है कि जब 2 कुत्ते हमला करते हैं तो एक महज भौंकता है जबकि दूसरा काट खाता है। बहराम की आंखें अब एक पीले कागज पर जम गई थी। हाँ कुत्ते, टाइगर उसकी बेचैनी का एहसास करके बोला। आप जानते ही हैं कि बाज कुत्ते इन्हीं हाथों को बम्बोर डालते हैं जिनसे उन्हें हड्डी मिलती है। कुत्ते बहुत गलीज होते हैं, उनसे बीमारियां भी फैलती हैं। और ठीक है, बहराम बेचैनी से पहलू बदल कर बोला। हाँ कुत्ते। उसी लम्हे एम्बुलेंस के अगले हिस्से में मौजूद एक शख्स चिल्लाया, मिस्टर जोन्स, वो आ रहे हैं। बहराम बहुत तेजी से अगले हिस्से की तरफ दौड़ गया और टाइगर यही सोचता रह गया कि बहराम ने इस बार अपनी उर्फियत जोन्स क्यों रखी। कितने हैं? उसने बहराम की स्पॉट आवाज सुनी। 6। अगले हिस्से में तैनात शख्स ने जवाब दिया। उसका चेहरा अब भी शीशे से चिपका हुआ था और लहजे में वही अंदाज था जो FBI वालों का होता है। 5 मर्द 1 औरत। जरा लड़की को तो देख लूं, टाइगर ने किसी आवारा नौजवान की तरह सर्द आह भरकर कहा और खुद भी अगले हिस्से की तरफ बढ़ गया। और FBI के एजेंट और बहराम के दरमियान अपने लिए जगह बनाकर बाहर देखा तो उसे 6 हिप्पी नजर आए। उसने लड़की को फौरन पहचान लिया। ये होटल वाले अजलास में मौजूद थी, मगर उसे जैनी को ना पाकर सख्त मायूसी हुई। वो चाहता था कि जैनी को इसी जगह सच बोलने पर मजबूर कर दे, लेकिन अब उसकी गुंजाइश ही नहीं थी। FBI के एजेंटों ने खिड़कियों से हटकर गाड़ी के दरवाजों पर पोजीशन संभाल ली। होशियार, चौकस रहो, बहराम ने सरगोशी की। मेरा इशारा पाते ही दरवाजा खोलकर कूद जाना और फिर उन्हें दबोच लेना, कोई भी फरार होने न पाए। आहबक, टाइगर ने दिल ही दिल में कहा। वो जानता था कि इस काम के लिए FBI वालों को एम्बुलेंस के अंदर नहीं टावर में पोजीशन लेनी चाहिए थी ताकि उन हिप्पियों का रास्ता मसदूद हो जाता। इस वक्त ये खतरा मौजूद था कि उनमें से कोई भी टावर में घुस सकता था। टाइगर बड़ी शिद्दत से सर हिलाने लगा। तैयार, उसने बहराम की आवाज सुनी। FBI वाले चौकन्ना हो गए। गो, बहराम ने घुरा कर कहा और उसी लम्हे तीनों एजेंट एस्फाल्ट के फर्श पर कूद गए। FBI, उनमें से एक ने पुर्रोब लहजे में कहा, तुम लोग जेरे हिरासत हो। पहले तो वो सब साकत रहे, लेकिन फिर उनमें से 5 ने हाथ उठा दिए। लेकिन चटा किसी तीर की तरह टावर के दरवाजे की सब्त में लपक गया। उसका रुख जीने की तरफ था। उसके इरादे बांटते ही टाइगर ने भी कलाबाजी खाई। रनवे पर पहुंचा और फिर टावर में घुसता चला गया। ये सब कुछ महज 1 सेकंड में हुआ था। टावर की जीने पर पहुंचने वाले नौजवान के हाथ में रिवॉल्वर था जिसका उसने बेदरेग इस्तेमाल किया, मगर टाइगर ने दीवार से चिपक कर खुद को बचा लिया और इसके बाद नौजवान को दूसरी गोली चलाने का कोई मौका ही नहीं मिल सका। टाइगर ने जीना इस्तेमाल करने की बजाय ऊपर पहुंचने के लिए किसी उकाब की तरह प्रवास की थी और किसी शाहीन की तरह नौजवान पर गिरा था। बस दोस्त, जंग खत्म हो गई, उसने हंसकर कहा। नौजवान की गर्दन पकड़ी और उसे बाहर ले आया। वहाँ धूप थी और गर्मी, मगर नौजवान मानी कहके लगाने लगा था। तुम जिस लतीफे पर हंस रहे हो वो हमें भी सुना दो यार, टाइगर ने बड़े खुशगवार अंदाज में फरमाइश की। तुम? नौजवान इस बार सिर्फ मुस्कुराया था। शायद ये समझ रहे हो कि तुमने कामयाबी हासिल कर ली, हमें पकड़ लिया। लेकिन सुनो, नौजवान अब बेहद संजीदा था। सुनो, इनकलाब जारी रहेगा। तुमने भौंकने वाले कुत्ते को पकड़ा है, जबकि कटखटा कुत्ता अब काटने ही वाला है। उसी लम्हे टाइगर को इल्म हो गया कि ओशान क्या कहना चाहता था। वो समझ गया कि बहराम की तरह उसने भी महज कठपुतलियों पर हाथ डालने में वक्त जाया किया है। उन्होंने बेजरर कुत्तों को तो पकड़ लिया है, लेकिन खतरनाक कुत्ता अभी आजाद है जो काट खाने वाला है। चीफ, जल्दी करो, टाइगर ने तेजी से कहा। बहराम ने उसकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन फिर जब टाइगर ने उसे बोरी की तरह खींचकर एम्बुलेंस में डाला तो उसे गुस्सा भी आने लगा। चीफ, टाइगर का लहजा सर्द था।
FBI والے بھی دور تھے، لہٰذا وہ اس کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ کیا تمہیں معاہدے سے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہے جو آج ہونے والی ہے؟ بہرام خاموش رہا۔ بولو چیف، ٹائیگر نے تل ملا کر کہا، ورنہ تباہی مچ جائے گی۔ ہاں، بہرام ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ معاہدے کے مسودے طے کرنے والے تینوں افراد آج جمع ہوں گے۔ اجلاس آج نیو یارک میں ہونے والا ہے تاکہ کل کے مکمل اجلاس میں حتمی مسودہ پیش کیا جا سکے۔ اجلاس کہاں ہو رہا ہے؟ ہوٹل کیریبو میں۔ بہرام نے گھڑی دیکھی۔ بس اب شروع ہونے ہی والا ہوگا۔ کمرہ نمبر 2413۔ کیا ایمبولینس میں فون ہے؟ ہاں، مگر کچھ نہیں۔ ٹائیگر نے تیزی سے اگلے حصے میں جا کر ٹیلی فون تلاش کیا جو ڈرائیونگ سیٹ کے سامنے ہی تھا۔ اس نے موبائل آپریٹر کے ذریعے اپنے اپارٹمنٹ کے نمبر ملائے۔ پھر گھنٹی بجتی رہی۔ شاید اوشان کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر دانت پیستا رہا اور جب اس کے دانتوں میں درد ہونے لگا، ریسیور انتہائی تکلیف دہ حد تک آہستہ سے اٹھایا گیا تھا۔ غالباً اوشان ریسیور کان میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اسے اوشان کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کاٹنے والا کتا کہاں ہے میرے بچے؟ ہوٹل کیریبو ان کے اپارٹمنٹ سے محض چند فرلانگ دور تھا۔ ٹائیگر نے فون پر بار بار اوشان سے کہا تھا کہ ہمیں کمرہ نمبر 2413 میں موجود تینوں افراد کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے۔ اس کی کار کے ٹائر ہر موڑ پر چرچرا کر صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے۔ اسے توقع تھی کہ اوشان ہوٹل پر ہی ملے گا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ دراصل اسے دیر ہو گئی تھی۔ ہوٹل کے سامنے پولیس کاریں دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے گاڑی وہیں چھوڑ دی اور پولیس والوں کے ہجوم میں گھس گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پررعب آواز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن 3 افراد کو بہرحال قتل کیا جا چکا ہے۔ اوہ! ٹائیگر نے سر جھٹک کر سوچا کہ اوشان کو بھی یہاں پہنچنے میں دیر ہوگی وگرنہ وہ زندہ ہوتے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اوشان کے کہنے پر عمل کرتا، بھونکنے والے کتے کے پیچھے نہ جاتا، تو تینوں کرنل زندہ ہوتے اور معاہدہ بھی مکمل ہو جاتا۔ اب معاہدہ خطرے میں ہے اور یہ بھی امکان نہیں تھا کہ اس پر دستخط ہوں گے بھی یا نہیں۔ احمق! وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کر ہوٹل کے اندر گھس گیا۔ اس کی منزل جو 20ویں منزل تھی، وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنے جا رہا تھا جس سے اس نقصان کا کسی حد تک تدارک ہو سکے۔ واردات انتہائی چالاکی سے کی گئی تھی اور یہ بات وہ بوڑھا سوچ رہا تھا جس کے قدم بہت آہستہ آہستہ ایسٹ سائڈ اپارٹمنٹ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ بے وقوف! اس نے زیر لب کہا، مگر یہ اس نے اپنے بارے میں نہیں بلکہ قاتلوں کے بارے میں کہا تھا۔ اسے علم تھا کہ پورے منصوبے پر بڑی چالاکی سے عمل کیا گیا ہے، مگر اسے اس بات پر قلق تھا کہ قاتلوں نے کام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ وہ ماسٹر آف سناجو کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ شاید کوئی یہ سوچ کر بے فکر ہو گیا ہو کہ اوشان بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر یہ بھی سوچنے لگا کہ وہ بھی جلد یا بدیر سناجو کے ان عظیم لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا جو ختم ہو چکے ہیں، جو اپنے فن، مہارت اور خلوص کے مظاہروں کی تکمیل کے بعد فنا ہو چکے ہیں۔ فنا ہو جانے کا احساس تکلیف دہ نہیں تھا۔ سب کو موت آنی ہے، اس نے ایک بار پھر دل ہی دل میں کہا اور یہ سوچ کر بہت اطمینان محسوس کرنے لگا کہ غالباً وہ سناجو کا واحد بڑا ہے جس نے اپنے فن کا استعمال اتنے وسیع پیمانے پر کیا ہے۔ پھر مان ہی وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ ریٹائرمنٹ لے کر سناجو واپس چلا جائے، وہاں سمندر کے ساحل پر بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے کے جالوں کی مرمت کرے، بچے اس کے ارد گرد منڈلاتے رہیں اور بڑے اسے یہ کہہ کر خراج تحسین پیش کریں کہ یہ وہ ماسٹر ہے جو سمندروں کے پار گیا اور جس نے دنیا کے تمام تر خطرات کا سامنا کرتے ہوئے ہر خطرے کو حقیر کر دکھایا۔ لیکن ریٹائرمنٹ سے قبل اس کے جانشین کی ضرورت تھی اور یہ جانشین ٹائیگر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کبھی کبھی اوشان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ شہزاد کی پچھلی نسلوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح کوریا سے ضرور ہوگا۔ اسے ٹائیگر پر اعتماد تھا جس نے محض ایک عشرے میں سناجو کے ہر فن پر مکمل مہارت حاصل کر لی تھی۔ اسے ٹائیگر پر فخر محسوس ہونے لگا۔ اس کا شاگرد، اس کا جانشین ہر اعتبار سے دنیا کے باقی دوسرے تمام انسانوں سے برتر تھا، لیکن 2 افراد ایسے تھے جو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان میں سے ایک وہ خود تھا اور دوسرا نوگان، اوشان کا ناخلف، آوارہ بدگماش اور ظالم بھتیجا۔ اوشان کو اچھی طرح احساس تھا کہ ٹائیگر کو کس قسم کا خطرہ لاحق ہے۔ نوگان ہر قیمت پر ٹائیگر کو راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اوشان نے ٹائیگر کو کہاوتوں سے اور کہانیوں کے ذریعے بھی تربیت دی تھی، اور اب طوفانوں، مردہ جانوروں اور کٹکنے کتوں کی کہاوتوں کا وقت آ گیا تھا۔ اوشان کی ہر کہاوت اور ہر کہانی میں نہ صرف تاریخ ہوتی تھی بلکہ حال اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں بھی۔ ٹائیگر ان کہاوتوں کو سن کر ہنستا اور کہکے لگاتا رہتا، لیکن اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے خطرے سے بچایا جائے۔ مردہ جانوروں کی طرف سے لاحق خطرے سے ٹائیگر کو بچانا ٹائیگر کی اپنی نہیں، اوشان کی ذمہ داری تھی، جس نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں اپنا جانشین بھی دے گا۔
تاکہ سناجو کو کھانے پینے کا سامان ملتا رہے۔ ہوٹل میں صورتحال دیکھ کر اوشان کو ٹائیگر کی زندگی کے تحفظ کی اور زیادہ فکر ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ دوسروں کی طرح ٹائیگر نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ کمرہ نمبر 2413 پر باہر سے حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اوشان نے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ تینوں کرنلوں کو باہر سے نہیں اندر سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ وہ بھی 3 تھے۔ ان کے ذمے کرنلوں کے تحفظ کا کام تھا، مگر وہی قاتل نکلے۔ لیکن اب وہ قتل کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اوشان نے انہیں قتل نہ کرنے کے قابل چھوڑ کر تینوں کرنلوں کو ایسے کمرے میں منتقل کر دیا تھا جہاں وہ تخلیے میں اپنا اجلاس جاری رکھ سکتے تھے۔ تاہم کرنلوں کو قتل کرنے کا منصوبہ زیادہ برا نہیں تھا، اور اسے صرف یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ خطرہ ٹائیگر کے قریب تر آ رہا ہے۔ اوشان پہلی بار یہ خواہش محسوس کر رہا تھا کہ ٹائیگر اس مشن سے ہاتھ کھینچ لے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ٹائیگر کو کہاوت کا مطلب بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ بات بھی کہ دشمن کون ہے، کیونکہ یہ یقینی تھا کہ اگر ٹائیگر کو دشمن کا نام معلوم ہو گیا تو وہ پھر 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرے گا اور دشمن سے جا ٹکرانے کے لیے کوشاں رہے گا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہوئے اوشان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے وہ چینی کرنل یاد آ گیا تھا جو کمرے میں موجود تھا اور جس کے چہرے پر اوشان کو دیکھ کر اور پھر اوشان کی مہارت دیکھنے کے بعد حیرت کی وجہ سے زلزلے جیسے تاثرات نے جنم لیا تھا۔ اس کا چہرہ اس حقیقت کا غماز تھا کہ اس نے بھی کہاوت سن رکھی ہے، اور برسوں بعد اسے اس کہاوت پر یقین آیا ہے۔ چینی کرنل کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ طوفان کو دیکھ رہا ہو، کہاوت والے طوفان کو۔ پھر جب اوشان نامی یہ طوفان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ دل ہی دل میں عہد کر چکا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنی جان دے کر بھی ٹائیگر کو مردہ جانوروں سے بچائے گا۔ وہ یہ حلف بھی توڑ دے گا کہ سناجو کا کوئی ماسٹر اپنے ہی گاؤں والوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اوشان کا فیصلہ تھا، ایک باپ کا فیصلہ جسے کوئی کہاوت نہیں بدل سکتی تھی۔ میں سمجھ گیا لٹل فادر، ٹائیگر نے بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ بس اتنا بتا دے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ میں نے کیا کیا؟ تینوں کرنلوں کی زندگی کا تحفظ، ٹائیگر نے برا کر جواب دیا۔ آپ کو یہ علم کیسے ہوا کہ تینوں محافظ قاتل تھے؟ علم؟ اوشان باری بروکیٹ کی کبا میں کندھے سکیڑتے ہوئے بولا۔ ویسے اس میں علم کی کوئی بات نہیں، جسے جتنا معلوم ہوتا ہے اتنا ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ تب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اندازہ کیسے ہوا کہ ہوائی اڈے پر حملہ محض توجہ ہٹانے کی سازش تھی؟ اندازہ؟ اوشان نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اندازے احمق لگاتے ہیں، اور میں ماسٹر آف سناجو ہوں، میرا اندازوں جیسی حماقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر دب سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے ہوائی اڈے کے بارے میں اپنے علم سے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کتوں کی 2 اقسام کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا فرزند، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کہا تھا کہ کتے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صرف بھونکتے ہیں اور دوسرے کاٹتے ہیں۔ ٹائیگر نے طویل سانس لے کر جملہ مکمل کر دیا۔ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دروازے پر ہونے والی دستک کے باعث خاموش ہو گیا، پھر خود ہی بدبدانے لگا تھا۔ اب کس کی باری ہے؟ پہلے موٹا، پھر دبلا، اور اس کے بعد مردہ جانور۔ میں سمجھ گیا، یہ مردہ جانور ہی ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چلا کر کہا، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازہ کھلا اور بہرام داخل ہوا۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف بڑی اکتاہٹ سے نظر ڈالی اور پھر قدرے تلخ لہجے میں بولا، مجھے مسرت ہے کہ تم دونوں اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھ رہے ہو۔